آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرا ایک نوجوان بیٹا ہے جو اپنے مال کو، اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ کی چشمان اقدس سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس صاحب کے، اس جوان بیٹے کو بلا کر کے کہا، تمہارے باپ یہ بات کہتے ہیں، کیا تم نے واقعی اپنے باپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا؟ باپ نے کہا تھا، میرا بیٹا کہتا ہے کہ باپ ہے چیزوں کو خراب کر دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس نوجوان بیٹے کو بلا کر جب باپ کی شکایت کی تو اس نے کہا، ہاں حضور، یہ چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ چیزیں خراب کر دیتے ہیں؟ جب تجھ کو تمیز نہیں تھی، جب تو چھوٹا تھا تو اس کی کتنی چیزیں برباد کرتا تھا، کتنی چیزوں کو خراب کر دیا کرتا تھا، لیکن باپ نے تو کبھی تیرے اوپر اس طرح کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا کہ کیوں تو ان چیزوں کو خراب کرتا ہے، کیوں یہ سامان تو برباد کر دیتا ہے۔ آج یہ باپ جب تیرا محتاج ہے تو اس کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور نبی کائنات نے دونوں کی بات کو سن کر کے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں، انتا و مالکا لیولدکا، تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کے ہیں، اسے فل تصرف، پورا اختیار حاصل ہے، تیرے جس مال میں چاہے، جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں، جب ان کے اختیارات سمٹنے لگتے ہیں اور اولاد کے اختیارات بڑھنے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو وہ احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک اس طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ ان سے نہ معلوم کیا چیز چھن چکی، من میں گھٹتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اس زمین کے اوپر بھی بوجھ خیال کرنے لگتے ہیں۔ رب نے تو ارشاد فرمایا، اسی لیے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آج اولاد ہے، اعزا اقربا، دوست احباب، ان کے ساتھ تو بڑے اچھے سلیقے سے ہم پیش آتے ہیں، لیکن جو گھر کے اندر بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، وہ کس حال میں ہماری زندگی گزار رہے ہیں، رشتہ داروں سے ہم دور ہیں، کسی طرح کا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ حسن عمل دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آخر کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم؟ کیوں ہماری یہ حالت ہو گئی؟ کب تک ہم اس طرح کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ ارے حقیقی زندگی عطا کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے ہی، لیکن یہی ماں باپ ہیں جن کی وساطت سے یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی زیب و زینت، یہاں کی آشائشیں، یہاں کے آرام ہمیں سہولتیں دستیاب ہوئی ہیں۔ اگر ماں باپ کا وجود نہ ہوتا تو کیا یہ زندگی ہمیں میسر ہوئی ہوتی؟ کیا ہم اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے؟ جن ماں باپ نے ہمارے لیے رات دن ایک کیا، خون پسینہ ایک کر کے، پاپ حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر اولاد کے لیے رات دن کوشا ہے، میں دنیا سے جاؤں تو میری اولاد پریشان نہ ہو، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہو، اچھا مکان بھی ہو، کسی طرح سے میرے بعد جانے کے یہ دنیا میں پریشان، ذلیل و رسوا نہ ہو۔ لیکن اولاد ہے کہ زندگی بھر ان کو دکھ دیتی رہی، اور بعد مرنے کے معلوم ہم کیا کرتے ہیں؟ بعد مرنے کے کرنے سے فائدہ حاصل اتنا نہیں ہے جتنا زندگی میں ان کی خدمت کرنے سے، لیکن انسان کی فطرت ہے نا، قدر نعمت سوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان ایسا محسوس کرتا ہے کہ جس طرح سے وہ کسی گھنے درخت کے سائے سے نکل کر کے کسی دھوپ کی جگہ میں پہنچ جاتا۔ ارے ماں خدا کی رحمت کا اگر کوئی روپ ہے تو ماں کی ممتا اور اس کا پیار ہے۔ وہ بولتی ہے تو لگتا ہے اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں ہی کھل اٹھی ہیں۔ ماں نہ ہو تو زندگی بے رونق ہو جاتی ہے۔ وہ کہا تھا نا اقبال نے
اب کس کو ہوگا وطن میں میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار۔ اور ایک شاعر نے تو حد ہی کر دی، تابش کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے صرف ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ قصہ پرانا ہو گیا ہے، مجھے بھی یاد نہیں ہے کب کی بات ہے، کب میں نے بچپن میں ماں سے کہا تھا کہ رات میں مجھ کو ڈر لگتا ہے۔ مدت بیت گئی، زمانے گزر گئے، لیکن اس دن سے آج تک ماں آرام کی نیند نہیں سوتی۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو رات میں پھر ڈر لگ جائے اور وہ رونے لگے۔ ماں تو اتنی تڑپتی ہے ہمارے لیے، اور ہم ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ خدا را انصاف کرو، ان کی عظمت پہچانو، ان کی قدر و منزلت کو پہچانو۔